سمجھائے کہ دیکھو ہر لڑکی جب دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو وہ پاک ہوتی ہے. اب ایک ہے جسمانی ناپاکی، ایک ہے روحانی ناپاکی. جسمانی ناپاکی تو پانی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن روحانی ناپاکی پانی سے دور نہیں ہوتی. تو جو بچی دنیا میں پیدا ہوئی، یہ بچی دنیا کے اندر پاک پیدا ہوئی ہے. اس بچی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں قیامت کے دن پاک حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں. اب یہ ناپاک کیسے ہوگی؟ جب زنا کی مرتکب ہوگی. یاد رکھ لینا کہ زنا کی جو ناپاکی ہے اس کے صاف ہونے کے، پاک ہونے کے دو طریقے ہیں. یا تو دنیا میں رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، یا پھر جہنم کی آگ میں ڈال کے ان کو پاک کیا جائے. جس طرح ناپاک آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، ناپاک آدمی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح روحانی ناپاک انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابیات کے ذہن میں یہ کنسپٹ کلیئر تھا کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پاک حالت میں پیش ہونا ہے، اس لیے وہ زنا سے ڈرتی گھبراتی تھی. کوئی رشتہ دار مرد، کوئی پڑوسی، کوئی قریب کا نوجوان جو ہنستا مسکراتا ہے اور آپ کو میسج کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ حقیقت میں شیطان کا چیلا ہے جو آپ کو ناپاک کرنا چاہتا ہے. تو اس سے اس طرح ڈریں جس طرح سانپ سے اور شیر سے ڈرتی ہیں. اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے کا خیال رکھیں کہ غیر مرد چہرہ ہی نہ دیکھ سکے، نہ فون پہ بات کریں، نہ کوئی اس کو موقع دیں. جیسے چور سے بندہ ڈرتے ہیں نا جس کے پاس پیسے ہوں کہ یہ میری دولت نہ چھین کے لے جائے، ہر لڑکی کو ڈرنا چاہیے غیر محرم مرد سے کہ یہی میری کہیں عزت نہ چھین کے لے جائے. یہ کنسپٹ بچیوں کے ذہن میں جتنا زیادہ بٹھائیں گی تو یقیناً وہ پردے کا بھی اہتمام کریں گی، غیر محرم سے بھی بچیں گی. یہ وہ وجہ تھی کہ اگر کبھی کسی صحابیہ سے زنا ہو بھی گیا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. قبیلہ غامدیہ کی عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دیجئے. فرمایا کہ کیا تم امید سے ہو؟ اس نے کہا جی. فرمایا جاؤ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. اب بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچے کو لے کے آ گئی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ پیدا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ. 2 سال دودھ پلایا. پھر وہ عورت لے کے آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے. چنانچہ گڑھا کھود کے اس کو اندر ڈالا گیا، کھڑا کیا گیا، اور پھر اس کے سر پر ایسے پتھر مارے گئے کہ حتیٰ کہ اس کی موت آ گئی. وہ عورت سمجھتی تھی کہ دنیا کی ذلت تو چھوٹی ہے، میں کل قیامت کے دن ناپاک اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ ذلت بہت بڑی ہے، اس لیے دنیا میں پاک ہونا چاہتی تھی. اب عورت سوچے کہ کیا ہم اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت برباد کرنے والی بات ہے. اس لیے دنیا میں وہی انسان اچھا جو پاک دامنی کی زندگی گزارے. تو نوجوان بچوں کو یہ بات اچھی طرح کرسٹل کلیئر کرنی چاہیے کہ ان کی کامیابی پاک دامنی کے اندر ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شادی شدہ عورتیں ہر غلطی خاوند ان کی معاف کر سکتا ہے، لیکن ان کے کریکٹر کی غلطی کو خاوند کبھی معاف نہیں کرتا. اس لیے اکثر عورتوں کے گھروں کے برباد ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے. اور پتہ ہے کہ دنیا میں اگر ناپاک ہو گئی، اور سنسار بھی آج کل نہیں ہوتا کہ حکومت اسلامی نہیں، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پاک کریں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا. پھر آگ کے اندر ایک غار ہوگی،
اس عورت کو غار کے اندر ڈال کے دروازہ بند کر دیا جائے گا اور وہاں پر بچھو ہوں گے اور وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھ بیٹھیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں. ہزاروں بچھو اس کے جسم پر چڑھیں گے اور یہ سب بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے اور اتنی تکلیف ہوگی. اور یہ کس لیے کہ تم نے دنیا میں ایسا گناہ کیا کہ جسم کے ایک ایک ٹشو نے مزہ پایا. آج تمہارے ایک ایک ٹشو کو ہم عذاب میں مبتلا کریں گے. اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. سوچئے اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہونا ہے. خوش نصیب ہے وہ بیٹیاں, وہ عورتیں جو اپنے آپ کو پاک رکھتی ہیں, یہ قیامت کے دن سیدھا جنت میں جانے کے قابل ہوں گی. تو ہر بچی کا یہ کنسپٹ بنائیں, اللہ نے تجھے پاک بنایا ہے, غیر محرم کا ہاتھ لگے گا جس جگہ پر وہ تمہارے جسم کی جگہ ناپاک ہو جائے گی. غیر محرم کے ساتھ زنا کی مرتکب ہوئی پورا جسم ناپاک ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو ناپاک ہونے سے بچاؤ. اللہ کے سامنے شرمندگی بہت زیادہ ہوگی. لمحوں نے خطائیں کی, صدیوں نے سزا پائی. اور اکثر یہی دیکھا ہے کہ جو بچیاں بے وقوفیاں کرتی ہیں تو عیب بھی انہی پر لگتے ہیں, الزام بھی لگتے ہیں اور ذلت بھی انہی کی ہوتی ہے. لڑکوں کو اتنا کوئی برا نہیں کہتا, سارا ملبہ بالآخر لڑکی کے اوپر آ جاتا ہے. تو اگر عزت نہ رہی تو کیا رہا؟ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اکٹھی تھیں, ایک مال, ایک علم اور ایک عزت. تو آپس میں جدا ہونے لگیں تو تینوں نے کہا کہ اچھا اپنا پتہ بتا دو کہ کہاں ملو گی جدا ہونے کے بعد. تو مال نے کہا کہ جب میں جدا ہو جاتا ہوں تو پھر اس کے بعد بازاروں میں ملتا ہوں. یعنی کسی بندے سے مال جدا ہو جائے تو وہ اس کو دوبارہ پانے کے لیے بازار میں جا کے بزنس کرے, مال مل جائے گا. علم سے پوچھا, علم نے کہا کہ میں جب جدا ہو جاتا ہوں تو مدارس سے ملا کرتا ہوں. یعنی کوئی بندہ قرآن بھول جائے تو بھائی پھر مدرسے جاؤ, دوبارہ یاد کر لو, علم مل جائے گا. تو دونوں نے اپنا اپنا پتہ بتا دیا. عزت خاموش کھڑی تھی تو دونوں نے پوچھا کہ تم نہیں بول رہی. عزت کہنے لگی میں جب ایک مرتبہ جدا ہوتی ہوں پھر دوبارہ میں کبھی نہیں ملا کرتی. اور واقعی بات ایسی ہے, جس لڑکی کی عزت اس سے چھن گئی وہ لڑکی معاشرے کے اندر کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی. اس لیے کہنے والے نے کیا اچھی بات کہی, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, then everything is lost. اللہ تعالی ہمارے نوجوان بچوں کو پاکیزی اور پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.